تمام قسم کی تعریفات مالک العلام ذوالجلال والاکرام وحدہ لا شریک، مالک کائنات اور خالق ارض و سما کے لیے لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس کے اوپر جن کا نام نامی اسم گرامی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، جس اللہ احکم الحاکمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمارے لیے ہر وہ چیز جو ہمارے جسم کے لیے نفع کا باعث تھی اس کو نہ صرف حلال رکھا بلکہ اس میں اپنی ضرورت کے مطابق استعمال کی بھی اجازت دی، اور ہر وہ چیز جس کا ہمیں دینی یا دنیاوی نقصان تھا وہ ہمارے لیے حرام کر دی اور ہمیں اس سے دور رہنے کا حکم دیا، کیونکہ کسی چیز کا خالق ہی اس کے بارے میں بہتر جانتا ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے فائدہ اور کون سی چیز نقصان کا باعث ہے۔ مگر پھر بھی اگر کوئی ان تعلیمات کو نظر انداز کر دے اور اس میں سستی کا مظاہرہ کرے تو اس کے نقصان کے واقعات ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کوئی سپیڈ میں زیادہ یا پھر وزن کی کیپیسٹی سے زیادہ وزن اگر کسی گاڑی پہ کسی چیز پہ جو اس کے بنانے والے نے اس کی لمٹ رکھی تھی اس سے زائد استعمال کیا جائے تو جو نقصان ہوتا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جانتے تھے کہ میں نے جس جسم کو بنایا ہے کچھ چیزیں اس کی تقویت کا، اس کی دنیاوی اور دینی فائدے کی ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال اور جائز رکھا، ان کے استعمال کا ہمیں جو ہے وہ حکم دیا، اور جن کا ہمیں دنیاوی اور اخروی نقصان تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے ہمیں منع کر دیا۔ مگر اس کے باوجود جو نہیں رکتے اس کے جو دنیاوی نقصانات ہیں، آخرت کا علم تو اللہ کو ہے، جو جہنم کا عذاب جس کا اللہ نے ان کو وعید سنائی تھی اس کا تو سامنا جو ہوگا، جو منظر ہوگا وہ تو اللہ ہی جانتا ہے، مگر دنیا میں ہم اپنے معاشرہ میں دیکھتے ہیں کہ جو اللہ کی حرام کردہ چیز سے باز نہیں آتے وہ اس کے استعمال سے کس طرح دنیاوی لحاظ سے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، کہ جو شراب کے عادی بن جاتے ہیں وہ اپنا گھر بھی، اپنا مال و اسباب خون پسینے سے کمائی ہوئی سب کچھ جو ہے وہ اسی کی نظر کر دیتے، اور پھر ان کی نہ جوانی نہ ان کا جو ہے وہ مرد ہونا کسی کام کا، کہ وہ کبھی کہیں کسی روڑی کے ڈھیر پہ پڑے نظر آتے ہیں، کبھی کہیں جو ہے وہ گندگی کے ڈھیر پہ جو ہے وہ ان کا نظارہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے ہمیں طیب اور پاک چیزیں استعمال کرنے کا حکم دیا تھا تاکہ تم بھی اور تمہاری روح بھی ہمیشہ پاکیزہ رہو۔ تو اللہ احکم الحاکمین نے شراب پینے سے انسان کو جو نقصانات پہنچتے ہیں ان کے پیش نظر جب دیکھا کہ جس معاشرہ میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو نبی اور رسول بنایا گیا وہاں کے لوگ بھی اس کا استعمال جائز سمجھ کر کرتے، تو اب
جس کے وہ عادی تھے، ہر روز جس کا استعمال کرتے تھے اور اسے طاقت کا سبب سمجھتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ جانتے تھے کہ اس کا نفع کم ہے، نقصان زیادہ ہے، لہذا درجہ بدرجہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حرمت کے احکام نازل کیے۔ پہلے اس کی قباحت کا ذکر کر کے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ یہ ایسی گندی شے ہے کہ اس کے استعمال کے بعد تم نے نماز کے قریب نہیں آنا۔ اس کو استعمال کرنے والا وہ اس قابل نہیں کہ میری عبادت کرے، لہذا عبادت کرنے کی حالت تمہیں پاک اور صاف اور طہارت کی حالت میں یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید اس کی نفرت دلانے کے لیے فرمایا کہ یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جوئے اور شراب کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ ظاہری طور پر ان میں تمہیں کوئی فوائد نظر آتے ہیں کہ جوئے سے جو رقم جیتتا ہے وہ مالدار بن جاتا ہے، ظاہری طور پر تم سمجھتے ہو کہ یہ اس کا بڑا فائدہ ہوا ہے۔ اور ساتھ فرمایا کہ اسی طرح شراب سے وقتی طور پر سمجھا جاتا ہے کہ میرے اندر جو ہے وہ طاقت آ گئی ہے۔ اس طرح کی جو ہے وہ سنی سنائی باتوں پہ تم سمجھتے ہو کہ ان کے فوائد ہیں، مگر آپ ان کو بتلا دیجئے کہ ان میں جو تمہیں نفع نظر آتا ہے وہ نقصان سے بہت کم ہے۔ وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، کہ جو تمہیں ان کے فوائد نظر آتے ہیں، اگر نقصان کا تمہیں اندیشہ ہو جائے، تم نقصانات کو جو ان کے تمہیں نقصان پہنچتے ہیں ان کا تمہیں ادراک ہو جائے، تم خود بخوبی اس بات سے آگاہ ہو جاؤ کہ اس کے فوائد سے کئی گنا زیادہ اس کے نقصانات ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جو صاحب بصیرت تھے اور اس کے استعمال کے بعد جو نقصانات ہوتے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی خواہش تھی کہ یہ کلی طور پر جو ہے وہ حرام کر دی جائے، کہ ابھی تو اللہ نے یہ کہا کہ اس میں نفع کم اور نقصان زیادہ ہے، مگر اس کو حرام نہیں کیا۔ تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے دعائیں کیا کرتے تھے کہ اللہ یہ اتنی بری چیز ہے، میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ شراب کو کلی طور پر حرام کر دے۔ پھر پہلے ان سے نفرت دلانے کے بعد بالآخر اللہ احکم الحاکمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلی طور پر شراب، جوئے، بت اور پنسے، اسی طرح جو بدشگونی کے معاملات تھے، جتنے بھی شیطانی کام تھے، اللہ نے تمام کی حرمت کا اعلان فرما دیا کہ تمام شیطانی عمل ہیں، لہذا تم نے ان سے مکمل اجتناب کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس فرمان کو اگر سورہ مائدہ کی ان آیات کو کہ جن میں کلی طور پر شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، صرف ان کے الفاظ پہ غور کر لیا جائے تو ایک ایک لفظ شراب کی حرمت پر واضح دلیل بنتا۔ اللہ احکم الحاکمین نے ان آیات میں ان کاموں کو جن میں شراب بھی ہے، رجس کہا ہے، ناپاک کہا ہے، گندگی کہا ہے، اور ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ ہر گندی اور نجس چیز یہ حرام ہے۔
یہ نجس کا لفظ استعمال کرنا ہی ان تمام کاموں کی حرمت کی دلیل ہے۔ اور دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا من عمل شیطان، یہ شیطانی کام ہیں، اور شیطان کا ہر فعل ہر کام ہی شرعی لحاظ سے حرام ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکماً فرمایا فاجتنبوہ، کہ تم نے اس سے اجتناب کرنا ہے، اس سے ہر ممکن بچنے کی کوشش کرنی ہے۔ جس کام سے اللہ یا اس کا رسول بچنے کا حکم دے دیں، اس سے اجتناب کا حکم صادر فرما دے، شرعی لحاظ سے وہ کام کرنا بھی حرام ہوتا۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لعلکم تفلحون، اس سے اجتناب تم نے اس لیے کرنا ہے تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ جس چیز سے اجتناب پر جنت کی صورت میں کامیابی اور فلاح کے متعلق کتاب و سنت میں کوئی دلیل مل جاتی ہے کہ جس سے رکنے پر انسان کامیاب ہو جاتا ہے، انسان جنت میں چلا جاتا ہے، اس عمل کو بجا لانا شرعی لحاظ سے حرام ہو جاتا ہے کہ جس کے بچنے پر کامیابی اور جنت کی ضمانت دے دی گئی۔ لہذا یہ لعلکم تفلحون کے الفاظ بھی شراب اور جوئے اور ان کاموں کی حرمت پہ واضح دلیل ہے۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ شیطان اس کا عادی بنا کے تم سے چاہتا کیا ہے، وہ تمہیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کے ساتھ دشمن ایک دوسرے کا بنانا چاہتا ہے، جبکہ میرا حکم اور میری خواہش ہے کہ تم حقیقی بھائیوں کی طرح تمام مسلمان ایک دوسرے سے محبت کرو۔ تو جو عمل آپس میں پھوٹ، آپس میں عداوت، آپس میں نفرت کا سبب ہوتا ہے، شرعی لحاظ سے وہ تمام کام بھی حرام ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، کہ اس کے ذریعے تمہیں اس کا عادی بنا کے اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت سے تمہیں روکنے کا جو سبب ہے کہ تمہیں اس کا عادی بنا کر اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت سے جو ہے وہ دور اور محروم کرنے کا یہ اس کا ایک ہتھ کنڈا ہے۔ لہذا کوئی بھی ایسا عمل کہ جس سے انسان اللہ کے ذکر اور اللہ کی عبادت سے غفلت میں پڑ جاتا ہے، وہ بھی شرعی لحاظ سے حرام ہوتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈانٹ کے انداز میں فرمایا فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، کہ تم اب اس سے باز آتے ہو، کہ اس سے میں نے باز رہنے کا حکم دے دیا ہے، اب تم اس سے باز آؤ گے، رک جاؤ گے، اگرچہ تمہیں اس کی عادت ہے مگر اب میں نے حرام کر دیا ہے، اب اس کو چھوڑ دو گے۔ اور شرعی لحاظ سے جس چیز سے رکنے کا اللہ حکم فرما دے وہ بھی شرعی لحاظ سے حرام ہوتی ہے۔ تو ان آیات میں ایک ایک لفظ شراب کی حرمت پر دلالت کرتا ہے، مگر اس کے باوجود آج ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں اس کے بغیر شادی ادھوری ہے، اور یہ مہندی کی رسم رکھی اسی عمل کی وجہ سے گئی، اور غیروں کی دیکھا دیکھی جب کوئی دکھ کوئی غم لاحق ہوتا ہے تو غمگین کی علامت بھی یہی سمجھی جاتی ہے کہ وہ جو سگریٹ نوشی کرے گا یا شراب نوشی کرے گا۔ اب اس کو ایسا صدمہ پہنچ چکا ہے، اب اس کا حال ہی ڈراموں فلموں میں یہ دکھا دیا گیا ہے، اور لوگ اسی پہ عمل کرتے ہیں کہ وہ کام جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مقام پہ حرام کیا ہے، ان دو آیات کا ایک ایک لفظ بتلاتا ہے کہ یہ عمل حرام ہے، جس کی حرمت پر صحابہ دعائیں مانگا کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں اس کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ صرف اکیلا ایک گناہ نہیں، یہ گناہوں کی ماں ہے۔
جیسے جھوٹ سے کئی گناہ مزید کرنے پڑتے ہیں، ایک جھوٹ کو، سچ کو چھپا کے جھوٹ بولنے کے بعد کئی مقامات پہ جھوٹ بولنا پڑتا ہے، اور کئی گناہ میں انسان جو ہے وہ پڑ جاتا ہے صرف ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ اگر پہلی مرتبہ سچ بول دیا جائے تو آگے اس کو مزید گناہوں کی ضرورت نہیں پڑتی، اور یہ اللہ کی حرام کردہ ایک چیز کے استعمال پہ اس سے جو سنگین گناہ ہیں انسان ان کا بھی ارتکاب کر لیتا ہے، کہ اپنی بیوی کو طلاق کہہ کے اپنے نکاح سے ختم کر دیتا ہے کیونکہ وہ نشے میں ہے، دوسرے کو جو ہے وہ قتل کرنے سے گریز نہیں کرتا کیونکہ اس کو جو ہے وہ عقل معاف ہو چکی ہے، بعد میں ساری زندگی کا پچھتاوا بن جاتا ہے کہ میں نے نشے کی حالت میں یہ کیا کر لیا، زنا پہ جو ہے وہ آمادہ ہو جاتا ہے، قتل و غارت پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ آج اپنے معاشرے میں دیکھ لے کہ شراب کی وجہ سے کتنے گھر برباد ہوتے ہیں، کتنے لوگ جو ہے وہ قاتل بن جاتے ہیں، کتنے جو ہے وہ اور جرائم کا ارتکاب کر لیتی ہیں صرف ایک اسی اللہ کے حرام کردہ چیز کو حلال جاننے کی بنا پر۔ اللہ کی نافرمانی کر کے اس کا استعمال کرتی ہیں تو گھر بھی برباد کر لیتی ہے، اپنا سارا جو ہے وہ دنیاوی لحاظ سے اپنے آپ کو تباہ کر لیتے ہیں، کہ جن کو اس کی لت پڑ جاتی ہے جب نہیں ملتی ان کی جو کیفیت ہوتی ہے، نہ وہ زندہ ہوتے ہیں نہ مردوں میں ہوتے ہیں۔ یا آپ دیکھ لیں کہ آپ جو ہے وہ کچے کے علاقے میں، اور آپ دیکھ لیں کہ گندگی کے ڈھیروں پہ، اور اسی طرح ٹرین کی پٹڑیوں پہ گبرو جوان ہے، پیدا ہوا، بیٹے کی پیدائش پہ ماں باپ نے جو ہے وہ مٹھائیاں بانٹی، دعائیں مانگ مانگ کے بیٹا لیا کہ اللہ بیٹیاں تو ہیں بیٹا دے دے، اب یہ جوان ہوا، غلط سوسائٹی میں غلط دوستوں میں پڑا، اور یہ اب ماں باپ کا لگتے جگر اکلوتا بیٹا ٹرین کی پٹڑی پہ جو ہے وہ پڑا ہے، ٹیکے لگانے پہ اس کو ہوش آتی ہے، اگر نہ لگایا جائے تو یہ ہے یعنی زندوں میں اس کا شمار ہے نہ مردوں میں اس کا شمار ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہیں اگر اس میں کوئی نفع بھی نظر آتا ہے تو یاد رکھو، ہوش کے نہ کر لو، اس کا نقصان نفع سے کئی گنا زیادہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ کوئی انسان جب اس کا عادی بن جاتا ہے پھر ان کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ہمیں تو نشہ نہیں ہوتا، شریعت نے اس کو اس لیے حرام کیا ہے کہ اس کے نقصانات ہیں، مگر اب ہمیں تو یہ نقصان ہی نہیں دیتی، ہماری تو عقل معاف ہی نہیں ہوتی، ہم تو پینے کے بعد پہلے سے زیادہ ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے شرعی لحاظ سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا زیادہ پینے سے بھی اگر اس کا اثر ہوتا ہے تو اس کا کم پینا بھی حرام ہے۔ کم پینے سے اگر نشہ نہیں بھی ہوتا تو اتنی جتنے سے نشہ نہیں ہوتا وہ شرعی لحاظ سے جائز اور حلال نہیں ہے۔ اگر زیادہ استعمال سے یہ کیفیت ہوتی ہے تو اس کا ایک گھونٹ اور ایک چھوٹا سا ذرہ بھی شرعی لحاظ سے حرام ہے۔ یہ میری بات نہیں، زبان رسالت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو یہاں تک فرمایا، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مسکر خمر و کل مسکر حرام، ہر نشہ آور چیز جو ہے وہ شراب ہی کے قبیلے سے ہے، اسی خاندان سے، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ نبیذ ایک حد تک جائز ہے، کھجوروں کو پانی میں بھگو کے رکھنا، مگر اس میں بھی اگر نشہ آ جاتا ہے شرعی لحاظ سے یہ بھی حرام ہے۔ کوئی بھی کھانے کی چیز ہو، پینے کی چیز ہو جس سے نشہ آ جاتا ہے، زیادہ استعمال سے جس کے نشہ آ جاتا ہے وہ چیز کم استعمال میں بھی شرعی لحاظ سے حرام ہے۔ صرف حرام ہی نہیں بلکہ یہ دخول جہنم کا باعث ہے، انسان جنت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے اس حرام کردہ عمل سے باز نہیں آتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یاد رکھو جو شراب کا عادی ہے، شرابی ہے، وہ کسی صورت میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا، اگرچہ وہ نمازیں پڑھتا ہو، نیک اعمال بھی کرتا ہو، مگر ساتھ اگر شرابی ہے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی صورت وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں یہاں تک غیرت دلائی ہے، فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر
فلا یقعدن علی مائدۃ یدار علیہ الخمر، کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان کا دعوے دار ہے، جو اپنے آپ کو مومن ہونے کا دعوے دار ہے کہ میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، میں اللہ پہ ایمان رکھنے والا ہوں، جو حقیقی مومن ہونے کا دعوے دار ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اس کا یہ دعویٰ اس سے تقاضا کرتا ہے کہ جس دسترخوان پہ نشاور چیز رکھی جائے جو اس دسترخوان پہ نہ بیٹھے۔ اس کا ایمان کا تقاضا ہے کہ جس محفل میں، جس دسترخوان میں شراب یا کوئی اور نشاور چیز موجود ہے، اگر یہ وہاں بیٹھتا ہے ان کا ہم پیالہ، ہم نوالہ بنتا ہے، شرعی لحاظ سے کہ استعمال نہ بھی کرے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے اللہ اور آخرت پر ایمان کا تقاضا ہے کہ تم پیو نہ پیو، جس دسترخوان پہ شراب رکھی نظر آئے تمہیں کوئی حق نہیں ہے وہاں بیٹھنے کا، اگر وہاں بیٹھو گے پھر ایمان کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر اللہ آخرت پر ایمان ہے، ایسی مجلس میں، ایسی دسترخوان پہ، ایسی محفل میں جس میں شراب ہو، تمہیں وہاں سے فوراً جو ہے وہ رخصت ہو جانا چاہیے، یہ تمہاری ایمانی غیرت، تمہارے ایمان کی علامت ہوگی۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہمیں اس سے منع فرمایا۔ اب صحابہ کرام جن کا تذکرہ آپ سنتے ہیں کہ سارے کے سارے صحابہ جنتی، ان کی زندگی میں اللہ نے ان پہ اپنی رضا کا اعلان فرما دیا، ان کے جنتی ہونے کا اعلان فرما دیا۔ اب ذرا ان کا حال سن لیں کہ یہ قرآن ہم بھی پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، جس میں اللہ نے یہ کلی طور پر اب حرام کر دیے کہ وہ صحابہ جن کے لیے یہ پہلے جائز تھی اللہ نے حرام نہیں کی تھی، مگر جب یہ سورہ مائدہ کی آیات آئیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت طلحہ کے گھر محفل بپا تھی، صحابہ موجود تھے، وہاں جو ہے وہ یہ شراب استعمال کر رہے تھے، تو باہر جو ہے وہ گلی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی طرف سے منادی کرنے والے نے اعلان کر دیا، منادی کر دی کہ بھئی اب یہ کلی طور پر حرام ہو گئی ہے، اللہ نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب جس کے ہاتھ میں تھی انڈیل تھی، جو پاس موجود تھی، کسی نے یہ تک نہیں سوچا کہ اتنی محنت، اتنا سرمایہ خرچ ہوا ہے، مسلمانوں پہ حرام ہوئی ہے، یہودیوں کو بیچ دیں گے۔ صحابہ نے اللہ کے حکم پر عمل ایسے کیا کہ جس کے پاس جتنی تھی اس نے گلی میں بہا دی، حتیٰ کہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ مدینے کی گلیوں میں شراب ندی نالوں کی طرح، جیسے تیز بارش کی وجہ سے سیلاب سے پانی ہوتا ہے، یہ شراب اتنی بار موجود تھی، جب اللہ کی طرف سے حرمت کا اعلان کانوں میں پڑا، سب جو ہے وہ سڑک میں بہا دی، حتیٰ کہ شرعی لحاظ سے اس سے نفرت دلانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان برتنوں کو بھی توڑنے کا حکم دے دیا کہ جو اس کے لیے استعمال کیے جاتے تھے نا، ان کو دیکھ کر ممکن ہے شیطان تمہیں بہکاوے میں ڈال دے، لہذا جو شراب کے برتن تھے ان کو بھی توڑنے کا حکم دے دیا۔ تو آج ہم اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں کہ شراب پینے سے اپنا گھر برباد کر لیتے ہیں، خود ہی جو ہے وہ اپنا نقصان کر لیتے ہیں، کسی کا نقصان کر دیتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے جب انسان عقل سے عاری ہو جاتا ہے، پھر وہ سوچتا نہیں ہے کہ یہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کا مجھے فائدہ ہے یا نقصان ہے۔ اسی لیے جیسے دنیا میں کوئی چیز بنانے والا اس کے ساتھ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ ہدایات جاری کر دیتا ہے کہ اگر اس کا تم زیادہ فائدہ لینا چاہتے ہو، اس کے لیے یہ چیزیں جو ہے وہ یہ اس کے لیے استعمال کی جائیں گی، ان چیزوں سے اس کو نقصان پہنچے گا، یہ دھوپ میں رکھنے کا اس کو فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یہ ساری ہدایات اس لیے لکھی جاتی ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس سے فائدہ اٹھا لیں۔ تو اللہ نے ہمیں بنایا ہے، جب گائے بھینس جو ہے اس کا گوشت استعمال کرنا جائز تھا، تو خنزیر بھی اللہ کی مخلوق ہے، اگر اس کا ہماری ذہن پہ، ہماری کیفیت پہ، ہمارے جسم میں کوئی نقصان نہ ہوتا اللہ اس کو بھی جائز کر دیتے۔ اللہ نے وہ حرام کیوں کیا؟ کیونکہ اللہ جانتے تھے کہ جو اس کی گندی عادات ہیں اس کے کھانے کی وجہ سے میرے بندوں میں بھی یہی آ جائیں گے۔ تو آپ اس پہ ذرا ریسرچ پڑھ کے دیکھ لیں کہ خنزیر کی عادات کیسی ہیں۔ ماں بہن بیٹی کی اس کو تمیز نہیں ہے،
اور اسی طرح کی بہت ساری وقت مختصر ہے۔ بہرحال اللہ نے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہماری جسمانی جسم کے لیے جو چیزیں تقویت اور فائدے کا باعث تھی، اللہ نے سبھی کو حلال بھی رکھا ہے، استعمال کی اجازت بھی دی ہے۔ جس کا ہمیں ہماری عقل کو، ہمارے مال و اسباب کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا، صرف وہ اللہ نے حرام کی ہے، اور ان کو جو حرام نہیں جانتے، نقصان ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو اس کے باوجود بھی ہم اس سے اجتناب نہ کریں۔ تو میرے بھائیوں، جب اپنا نقصان کرنے کا ہم نے ٹھیکہ لے رکھا ہے، پھر اللہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ نولیہ ما تولیٰ، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی، ہمارے مال و اسباب بھی، ان میں نقصان کی بجائے اللہ کی رحمتیں اور اللہ کی برکتیں آئیں، جو اللہ نے حلال رکھا ہے اس کو حلال جانیے، اسی پہ اکتفا کیجیے۔ اللہ نے پیدا ہونے سے پہلے جو رزق ہے ہم نے جو رزق مرنے تک کھانا ہے، اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھ لیا ہے۔ تو اب ہمیں اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم نے طیب اور پاک چیزوں کا استعمال کرنا ہے، کہ تم کھاؤ پیو جتنی ضرورت ہے کھاؤ، مگر حلال اور طیب، حرام چیزیں نہیں کھانی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر معاملات میں کتاب